جی جی تو ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ نماز کے لیے الگ الگ اوقات کیوں رکھے گئے ہیں؟ یعنی یہ بھی تو ممکن تھا، یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ساری جو نمازیں جو نا وہ اتنی رکعتیں آپ کو دن میں پڑھنی ہے، وہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، رات کو آ کے پڑھ لیتے۔ چلیں، آپ نے وضاحت کی تو اس حوالے سے دیکھیں، بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حکیم ہے، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی آتی ہے جس میں یہ دلیل ملتی ہے۔ تو یہ روایت میں پہلے عرض کر دوں، اس کے بعد پھر جو عقلی طور پہ حکمت ہے وہ میں عرض کر دوں گا۔ ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو یہود آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کچھ ایسی حکمت عطا فرمائی ہیں کہ جو غیر نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں معلوم ہوتی، تو ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کچھ باتیں۔ تو انہوں نے پہلا سوال جو کیا وہ یہی تھا کہ یہ 5 نمازوں کے اوقات کیوں رکھے گئے ہیں؟ تو اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فجر کا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے کہ سورج جو شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان میں طلوع ہوتا ہے، اور تمام کے تمام کفار جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں جو مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 براتیں عطا فرماتا ہے، ایک تو منافقت سے اور دوسری جہنم سے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 براتیں اس کو عطا فرماتا ہے۔ فجر کی ایک حکمت بیان ہوئی۔ ظہر کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظہر کا وقت وہ ہے کہ جب کہ جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے پناہ عطا فرماتا ہے۔ پھر عصر کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام نے پھل کھایا تھا، آپ سے لغزش ہوئی تھی۔ تو جو بندہ اس وقت میں نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور مغرب کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور عشاء کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی میں جو نماز کے لیے چل کے جاتا ہے تو یہ بروز قیامت اس کے لیے نور ہوگا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 نمازوں کی 5 حکمتیں بیان فرمائی۔ پھر اگر ہم عقلی اعتبار سے دیکھیں ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ دنیا میں بڑے بڑے کورسز کرائے جاتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، بہت کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں۔ جی جی، تو یہ ہمارے اوقات صلاۃ جو ہے بندے کو اوقات کا، نماز کا ٹائم کا پابند بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں ایک باقاعدگی پیدا ہوتی ہے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جو نماز کے اوقات ہے سورج اپنا ٹائم بدل لیتا ہے، ٹھیک، ساری کی ساری چیزیں اپنے چینج ہوتی ہے، لیکن نماز کے اوقات کے اوپر بندہ پابند ہوتا ہے کہ ان کی پابندی کرے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک حکمت اور میں عرض کر دوں کہ ایک تو یہ مینجمنٹ کا مسئلہ، پھر دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں آتا ہے صبح سورج طلوع ہونے کے ساتھ زندگی کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک، وہ بھی نماز سے ہو، پھر جی تو ایک تو نماز سے ابتدا ہوئی، پھر نماز پہ ختم ہوئی، ٹھیک، پھر تیسری بات یہ کہ اس سارے ٹائم میں انسان دنیا داری کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیندار آدمی صبح جاتا نکلتا، شام کو واپس آتا کام آ کر، ٹھیک، تو دنیا کے اندر الجھ کے رہ جاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں اس کو دنیا سے نکال کے رب کی یاد کرائی جاتی ہے ان اوقات کے ذریعے۔ ٹھیک، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ